السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 11، اس میں ہم سکون یعنی جزم کی مشق کریں گے، اور یہ تختی قواعد کے حساب سے بہت ہی اہم تختی ہے۔ اگر آپ تجوید سے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ہر ایک سبق کو غور سے پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اگر اچانک آپ نے کبھی ایسا قاعدہ پڑھ لیا تجوید کا جو آپ کو سمجھ نہ آیا تو اس کے اندر یہ کمزوری ہوگی، کیونکہ آپ نے پچھلی کلاسز کو مس کر دیا ہوگا، آپ نے پیچھے بیسک تجوید کو نہیں سیکھا ہوگا۔ ہماری بیسک تجوید جو ہے وہ تلفظ کے ساتھ تو شروع ہو چکی ہے، لیکن یہ جتنے بھی قواعد ہیں قرآن مجید میں ان کی بیسک تختی یہ ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی اس تختی میں آپ کو ایک قاعدہ ضرور سمجھا دوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ تختی نمبر 11، مشق سکون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر نون، ان، تا زبر تا، انتا۔ یاد رکھیں جب نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو، میں نے آپ کو تنوین کی تختی میں بتایا تھا، نون تنوین اس تختی کو کہتے ہیں نون تنوین اس سے کہتے ہیں جب کسی بھی حرف کے اوپر 2 زبر ہو، کسی بھی حرف کے نیچے 2 زیر ہو، کسی بھی حرف کے اوپر 2 پیش ہو، اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ تو جب نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو اور اس کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہ ہو، حروف ہلکی بھی میں نے آپ کو سمجھائے تھے کون سے تھے۔ حروف ہلکی یہ ہیں، میں لکھ کے دکھا رہی ہوں آپ کو، حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا، یہ حروف ہلکی ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا۔ جب نون ساکن ہو اور اس کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہ ہو اور نہ ہی لام اور را ہو، اس کی کیا وجہ ہے وہ میں آپ کو جلد بتاؤں گی انشاءاللہ۔ نہ ہی لام ہو اور نہ را ہو، ٹھیک ہے۔ جب کبھی نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو، تنوین کہتے ہیں 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو۔ کیوں نون تنوین کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، نون 2 زبر نن، حمزہ 2 زبر ان، ہر ادائیگی میں نون کی آواز آتی ہے، اسی لیے اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہ ہو، یعنی کہ حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا، اور لام اور را بھی نہ ہو، کیونکہ لام اور را ہوگا تو کوئی اور قاعدہ بن جائے گا، حروف ہلکی میں سے کوئی حرف ہوگا تو کوئی اور قاعدہ بن جائے گا۔ اور 4 لفظ اور بھی ہیں جن کا نہ ہونا ضروری ہے، اور وہ 4 لفظ کون سے ہیں؟ وہ ہیں یمون، یعنی یا، میم، واو اور نون، یہ 4 حرف بھی نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ کون کون سے نہ ہوں؟ حروف ہلکی نہ ہوں، حمزہ، ہا، عین، ح، غین، غین، خا، یہ نقطے والا ہے، اس میں نقطہ نظر نہیں آ رہا، یہ نقطے والا، اور لام اور را بھی نہ ہو۔ اور کیا نہ ہو؟ یا، میم، واو، نون۔ یہ اپنے قاعدے پہ آپ لکھ دیں، اگر آپ کے پاس قاعدہ نہیں ہے تو اپنی ڈائری پہ آپ لکھ دیں کہ جب کبھی نون ساکن ہو اور اس کے بعد حروف ہلکی نہ ہو، لام اور را بھی نہ ہو، یا، میم، واو، نون بھی نہ ہو، اور ایک لفظ اور رہ گیا ہے، معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو کافی ساری چیزیں بتا رہی ہوں، لیکن یہ سارے الگ الگ سے قاعدے ہیں، تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ کو پہلے ہی ایسا قاعدہ سکھاؤں جو تھوڑا سا آپ کو مشکل لگے، لیکن مشکل کے بعد پھر آسانی ہو جاتی ہے، اور حرف اقلاب با بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ لفظ نہ ہو، تو باقی جتنے بھی حرف بچ جاتے ہیں اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں پہ نون کو تھوڑا چھپا کے پڑھیں گے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، تو یہاں پہ اخفا پیدا ہو جائے گا، نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو، اور اس کے بعد یہ تو سارے الگ الگ لفظ ہیں نا، یہ ایک لفظ کے اندر ہے۔ فی الحال آپ یہ دیکھیں، نون ساکن ہے اور اس کے بعد تا ہے، تا ان میں کسی میں موجود نہیں ہے۔ حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا، اس میں تا نہیں ہے، لام اور را میں بھی نہیں ہے، اور با بھی نہیں ہے، یا، میم، واو، نون بھی نہیں ہے۔
یہ تمام تجوید کی بالکل جو جڑ ہوتی ہے نا وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہ اصل میں ہم داخل ہو گئے ہیں نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد میں. پہلا قاعدہ جو ہے ہم اخفا کا پڑھ رہے ہیں. اخفا لکھنے کا طریقہ میں آپ کو سکھاتی ہوں کیسے ہوتا ہے. اخفا ایسے لکھا جاتا ہے. اخفا ہم اخفا کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں. ایک پورا یہ تو سارے الگ الگ لفظ ہیں نا, یہ لگ ہے, یہ لفظ ہے, یہ لگ ہے, لیکن یہاں پہ ایک لفظ کے اندر ہی نون ساکن کے بعد تا آیا ہوا ہے, تو یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہوگا. جو نون تنوین کا میں بتا رہی ہوں وہ بھی ایک ہی لفظ کے اندر ہونا چاہیے یا دو لفظ اکٹھے ہونے چاہیے. یہ سارے ہم ایک ایک لفظ پڑھیں گے, اس میں ایسا قاعدہ نہیں ہے. جب وہ ایسا ہو کہ بہت سارے جڑے ہوئے سینٹینس ہوتے ہیں جیسے یہ پوری آیت ہے, اس طرح کی چیزوں میں ہم نون تنوین دیکھیں گے. خیر اب اپنے ذہن پہ بوجھ نہ ڈالیں, جب نون تنوین آئے گی تب کی تب دیکھی جائے گی. فی الحال ہم نون ساکن کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں. تو نون ساکن کے بعد تا آیا ہوا ہے, یہ حروف اخفا میں سے ہے, تو یہاں پہ نون ساکن کو ہم چھپا دیں گے. کیسے؟ حمزہ زبر نون ساکن تا زبر تا تا, حمزہ زیر ہا ساکن دال زیر دی دی, با زبر عین ساکن با دال پیش دو دو. اگر آپ سے ساکن مشکل ہے پڑھا جا رہا تو آپ بولے با زبر عین با دال پیش دو دو. بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں با دو, با میں عین کو بھی چھپا دیا اور دو لمبا کر دیا. نہیں, با زبر عین با دال پیش دو دو. با زبر تو بط شین زبر شا بط شا, سین زبر عین سا یا زبر یا سا جا, کاف پیش نون کن تا پیش تو تو, نون ساکن ہے اس کے بعد پھر سے تا آ گیا ہے, تو اس نون کو ہم چھپا کے پڑھیں گے. کنتو نہیں پڑھنا, اگر تجوید سے پڑھنا. ویسے آپ کنتو پڑھیں گے تو بھی ٹھیک ہے لیکن تجوید کے ساتھ نہیں ہوگا. بہرحال جو بڑی غلطی ہم کرتے ہیں جو لفظوں کو لمبا کر کے چھوٹا کر کے, اس سے تو یہ کم غلطی ہے. لام زبر سین لس تا زبر تا لستا, حمزہ زبر میم را دو زیر رن رن, با زبر بر دال دو زبر دن دن, جیم زبر میم جم عین دو زبر عن عن, حا زبر با حب لام دو پیش لن لن. اب یہ نہ سوچیں اگر آپ سمجھیں کہ مجھے آتا ہے, آپ کو ضرور آتا ہوگا. اگر آپ ہا کو صحیح جگہ سے نکالتے تو آپ کو نہیں آتا, آپ غلط پڑھ رہے ہیں. تو آپ میرے پیچھے دہرائیں یا اس کے بعد میں دہرائیں, ضرور اس کو سیٹ کریں. حا زبر با حب لام دو پیش لن لن, خا پیش سین خس را دو زیر رن رن, خا زبر لام خل قاف دو زبر قن قن, سین زبر با سب حا دو زبر حن حن, سین زبر با سب قاف دو زبر قن قن, شین زبر حمزہ شا نون دو پیش نون نون. اس کو ادائیگی کا ایک خاص طریقہ ہے وہ آپ سیکھ لیں. شین زبر حمزہ شا, شین زبر حمزہ شا نہیں کرنا کیونکہ ساکن ہے تو یہاں پہ جھٹکا پیدا ہوگا. شین زبر حمزہ شا نون دو پیش نون نون, صاد پیش با صب حا دو زبر حن حن. میں نے بتایا تھا جب با قاف تو با جیم دال ان میں کسی حرف پہ ساکن آ جائے تو وہاں پہ کلکلا پیدا ہوتا ہے, جھٹکا پیدا ہو. یہاں پہ با قاف تو با جیم دال قطب جدن میں شامل ہے تو یہاں پہ کلکلا ہوگا. صبحن, زواد زبر با زوب حا دو زبر حن حن, عین زبر با عب دال دو زبر دن عبدن, کلکلا. عین زبر دال عد نون دو زیر نن عدن, عین زبر شین عش را دو زیر رن رن. ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ را کے نیچے دو زیر ہیں. عین زبر سواد عاصف فا دو زیر فن فن, غین زبر غر قاف دو زبر قن قن, غین پیش لام غل با دو زبر بن
غلبن. فا زبر سواد فاس لام دو پیش لن فاصلن. سواد کو پر پڑھنا ہے. کیوں پر پڑھنا ہے؟ کیونکہ سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ 7 ہیں. خسوا زوختن قز. خا سواد زواد غین طا قاف زوا. اس لیے سواد کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ یہ پر والے حروف میں سے. پر کا مطلب ہے موٹا کر کے پڑھنا. فا زبر سواد فاس لام دو پیش لن فاصلن. قاف زبر دال قد. ح دو زبر حن قد حن کلکلا. قاف زبر زواد قاز. با دو زبر بن قاز بن. کاف زبر حمزہ ک. سین دو زبر سن کأسن. کاف زبر دال کد. ح دو زبر حن کد حن. لام زبر غین لخ. واو دو زبر ون لخ ون. میم زیر سین مس. کاف دو پیش کن مس کن. نون زبر خا نخ. لام دو زبر لن نخ لن. نون زبر شین نش. طوا دو زبر طون نش طون. نون زبر فا نف. سین دو زیر سن نف سن. نون زبر قاف نق. عین دو زبر عن نق عن. ایک تو قاف کو پر کر کے پڑھنا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ میں شامل ہے. دوسرا قاف پہ ایک جھٹکا پیدا ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ میں بھی قاف شامل ہے. نقعن. یا پہ سین یس. را دو زبر رن یس رن. حمزہ زبر با اب. قاف کھڑی زبر قا اب قا. تا زبر را تر. زواد کھڑی زبر زوا تر زوا. تا زبر نون تن. سین کھڑی زبر سا تن سا. نون کو تھوڑا چھپا کے پڑھیں گے کیونکہ نون کے بعد سین آیا ہے اور سین جو ہے وہ حروف ہلکی میں سے بھی نہیں ہے. لام را میں سے بھی نہیں ہے. با میں سے بھی نہیں ہے. یا میم واو نون میں سے بھی نہیں ہے. اس لیے ہم تھوڑا سا اس کو چھپا کے پڑھیں گے. کیسے؟ تنسا تنسا. میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے. یہ تختی تھوڑی لمبی ہے. یاد رکھیں انتہائی اہم تختی ہے. اس میں تجوید کے کافی سارے قواعد ہیں. اگر آج کی یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، یہ بات ہم بار بار دہرائیں گے، ہر دن دہرائیں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. بس شرط یہ ہے کہ آپ کو ہر کلاس لینی ہے اور غور سے سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے. تجوید سیکھنے کے لیے آپ کو اپنے ذہن کو اور اپنے حاضر رکھنا ہے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے. اس وقت میں آپ پڑھائی کریں جس وقت آپ کو کوئی اور کام نہ ہو. اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کے پھر پڑھیں. انشاءاللہ تجوید بہت بڑا مضمون ہے. اگر ہم قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھ جائیں تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی. ہاں اگر آپ سمجھ کے پڑھنا چاہیں گے وہ سب سے بڑی بات ہوگی. انشاءاللہ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے، آپ چاہیں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ بھی قرآن مجید پڑھانا پسند کروں گی تاکہ اللہ پاک میری اپنی زندگی میں بھی عمل لے اور آپ کی زندگی میں بھی عمل لے ہے. اب ہم آتے ہیں اپنی 40 حدیثوں کی طرف. پہلی حدیث تھی ہماری انما الاعمال بالنیات. بے شک سارے عمل نیت سے ہیں. حدیث نمبر 2 حق المسلمی علی المسلمی خمس. مسلمان پر 5 حق ہیں. رد السلامی سلام کا جواب دینا. وعیادت المریضی مریض کی عیادت کرنا. واجابت الدعوتی اس کی دعوت قبول کرنا. واتباع الجنائز جنازے میں اس کے ساتھ جانا. وتشمیت العاطس اور چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا. یہ حدیث میں آپ کو پورا 1 ہفتہ پڑھاتی رہی تھی تھوڑا تھوڑا کر کے. آج ایک ہی سانس میں اس لیے پڑھا دی کیونکہ آپ کو میں نے یاد کرا دی تھی. اگر آپ نے یاد نہیں کی تو آپ آج والی حدیث کو آج والے کلاس سے یاد کر لیں، نہیں تو پیچھے جو کلاسیں گزری ہیں ان سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. آگے ہے جناب حدیث نمبر 3 لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے.
کیسے؟ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ اس کی تھوڑی سی تعریف میں آپ کو بتا دوں، اس کی تھوڑا مفہوم بتا دوں۔ اگر ہمیں اللہ کا فضل اور رحم کرم اپنی ذات کے اوپر چاہیے تو ہمیں اپنی ذات سے وابستہ یا ہمارے دور قریب کے جتنے لوگ جن سے ہمارا واسطہ پڑا رہتا ہے ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ان کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کریں گے تو ہم کس منہ سے اللہ سے رحم کی امید رکھیں گے؟ تو پھر ہمیں بھی اللہ کے غصے کا شکار ہونے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس لیے اپنے ارد گرد کے لوگ، اپنے چھوٹے، آپ سے بڑے اور آپ کے ساتھی، ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ رحم اور فضل کا معاملہ کرنا چاہیے۔ دل کی سختی کو دور کرنے کا یہ بہترین ترین عمل ہے۔ یقین کریں جب ہم کسی کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ دکھ درد کا معاملہ کرتے ہیں تو ہمارا نفس خود بخود ہی مطمئن ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ بھی ہم پہ رحم کرتا ہے اور اللہ ہمیں پیار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی حدیث سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں نماز کے سبق کی طرف۔ ہم نے پوری نماز پڑھی ہے وقتاً فوقتاً کلاسز میں، اور کل ہمارا درود شریف شروع ہوا تھا۔ ہم نے کل درود شریف پڑھا تھا۔ اگر آپ دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پچھلی کلاسز کو دیکھ لیجئے۔ آگے ہم آتے ہیں درود شریف کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، کافی ساری دعائیں قرآنی، لیکن ہم کچھ سلیکٹیو دعائیں جو ہیں وہی پڑھیں گے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ دوبارہ سنیں، میں نے ایک دعا بیچ میں اضافی پڑھی ہے۔ یہ ہر فرض نماز میں پڑھنے سے آپ کی، اگر آپ عورت ہیں تو آپ کے شوہر اور آپ کے بچے آپ کے تابعدار ہوں گے، اگر آپ مرد ہیں تو آپ کی بیوی اور آپ کے بچے آپ کے تابعدار ہوں گے۔ ہر فرض نماز میں 3 دفعہ پڑھنی چاہیے سلام پھیرنے سے پہلے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ بہت خوبصورت دعا ہے اور بہت خوبصورت ترجمے کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو اس کا ترجمہ بھی سکھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔